اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں اپنی امت میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، اور کیونکہ وہ میرے بھائی اور ساتھی ہیں۔ امام احمد کی روایت ہے ابو بکر میرے دینی بھائی ہے اور غار کے ساتھی ہے۔ اس حدیث سے غلط یعنی خلیل کی اہمیت واضح ہو گئی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے سوا کوئی اس کا مستحق نہ تھا۔ اس سے آپ کی فضیلت بھی ثابت ہوئی۔ خلیت کا مقام یعنی خلیل کا مقام محبت سے اونچا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اور حضرت فاطمہ الزہرا دیگر جیسے کئی صحابہ کو محبوب تو قرار دیا مگر خلیل نہ فرمایا، بلکہ اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا کسی اور کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ اگر کسی صاحب کو یہ شبہ لگے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حبیب اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل ہے، اگر خلیت محبت سے افضل ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ حضور سے افضل آئے گا، حالانکہ یہ اجماع کے خلاف ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور نے اپنی طرف اشارہ کر کے فرمایا اللہ نے تمہارے صاحب کو خلیل بنایا ہے۔ بعض علماء کا محبت کو خلیت سے افضل قرار دینا کما قال الامام العلامہ القاضی عیاض رضی اللہ عنہ کی کتاب شریف الشرفاء لائق نظر اور تعبیر ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیل بنایا، بلکہ امام واقعی علیہ رحمت نے اپنی تفسیر میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے خلیل بنایا جیسے حضرت ابراہیم کو بنایا، اور یہ کہ ہر نبی کا اس کی امت میں ضرور ایک خلیل ہوتا تھا، سنو بے شک و شبہ میرا خلیل ابو بکر ہے۔ اسی طرح امام حافظ الحسن علی بن عمر عربی سکری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فوائد میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم وصال سے 5 دن قبل آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایسا کوئی نہیں گزرا جس نے اپنی امت سے اپنا ایک خلیل نہ بنایا ہو، اور بے شک میرے خلیل ابو بکر ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات شریفہ سے 5 دن قبل خلیل بنانے کا اعلان فرمانا اس حدیث سے معارض ہے جو صحیح مسلم میں حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ کی وفات سے 5 روز قبل سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات سے برا ہوں کہ تم میں سے میرا کوئی خلیل ہو، میرا خلیل تو اللہ ہی ہے۔ یہ حدیث اوپر کی ان 2 حدیثوں سے معارض ہے جو ابو امامہ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ یہ تعارض سے رفع ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ کہ حدیث جندب پہلے کی اور سابقہ دونوں حدیثیں بات کی ہے۔ اس صورت میں یہ کہ جب حضور نے اپنے پروردگار جل مجدہ کی شدت محبت اور اس کی تعظیم و تواضع میں اس کے علاوہ کسی اور کو خلیل بنانے سے برکت کا اظہار فرمایا جیسا کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس شوق و جذب اور حضرت ابو بکر صدیق کی تعظیم و تکریم میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیل بنانے کی اجازت بخشی تھی، لہذا آپ نے انہیں اپنا خلیل بنا لیا جیسا کہ حضرت ابو امامہ اور ابی بن کعب سے مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے امام بخاری روایت فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ہم حضور کے زمانے اقدس میں لوگوں کے ایک دوسرے سے افضل ہونے کی باتیں کرتے، ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے افضل بتاتے، پھر عمر بن خطاب کو، پھر عثمان غنی کو، پھر علی بن مرتضیٰ کو۔ یعنی جب لوگوں کے ایک دوسرے سے افضل ہونے کی باتیں کرتے اور کہتے کہ فلاں سے فلاں افضل ہے، تو اس سلسلے میں ہم کہتے ہیں کہ امت محمدیہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر عمر فاروق، پھر عثمان غنی۔ طبرانی کی روایت میں اس سے آگے ہے کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سن رہے ہوتے تو اس کا انکار نہ فرماتے تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ارشاد ہے، اور سابق بزرگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام امت سے افضل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ نے اس بات پر صحابہ و تابعین کا اجماع و اتفاق نقل کیا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم کے صاحبزادے حضرت محمد بن حنیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سے دریافت کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو والد ماجد نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر میں نے دریافت کیا کہ پھر کون افضل ہے؟ پھر فرمایا کہ عمر بن خطاب ہے۔ پھر مجھے ڈر لگنے لگ گیا کہ کہیں اب عثمان کا نام نہ لے لے، تو میں نے یہ کہا کہ
عثمان افضل ہے، میں تو ایک عام مسلمانوں میں سے ایک مرد ہوں. وما علینا الا